تو یہ امپورٹنٹ ترین سوال ہے، اس پہ غور کیجیے کہ دجال نے جو ہے تمیم داری اور ان کے ساتھ جو مسافر تھے ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. ٹھیک ہے، تو مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کیا. ٹھیک ہے، اور اب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں موجود ہیں. ابھی کی جو اس ٹائم کی صورتحال تھی وہ بھی ان سے واضح کی. ٹھیک ہے، وہ شخص کہنے لگا کیا وہ عربوں کے ساتھ لڑائی لڑے؟ پوچھ رہا ہے ان سے کہ وہ ان نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ساتھ لڑائی کی اور عربوں نے کس کا ساتھ دیا، یا انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ٹھیک ہے، تو عربوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی تو عربوں نے کس کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے، تو قیدی نے پوچھا یہ سوال ان سے، تمیم داری سے اور ان کے ساتھیوں سے. تو جواب ملا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے. ٹھیک ہے، اور بہت سے عربوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اب وہ خود کو جو ہے ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جن عربوں نے ان کی دعوت قبول کی ہے. ٹھیک ہے، یہ سن کر وہ غصے سے پھٹکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا. ٹھیک ہے، پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ شخص خود اپنے متعلق اب ان لوگوں کو یا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے متعلق بتانے لگے کہ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے، جو سوال اس نے کیے اس سے پھر اس نے یہ اندازہ لگایا اور اس کو پریڈکشن جو اس کے ذہن میں تھی وہ اس اندازے سے اس علم کے مطابق وہ یہاں پہ کہنے لگا کہ مجھے میرے ان سوالوں کے جواب میں جو تم نے جواب دیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی بستی پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں پوری دنیا کا گھوموں گا. ٹھیک ہے، یہ وہ دجال کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی بستی کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو. ٹھیک ہے، 40 دن میں وہ پوری دنیا کا چکر کاٹے گا. بہت ساری احادیث میں بھی ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو دنیا پہ چکر کاٹے گا وہ کیسے اور کتنے دن میں اور کون سی سواری ہوگی یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 40 دن میں جو ہے وہ سفر پورا کرے گا. ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس میں سے باہر ہے. یہ وہ خود اعتراف بھی کر رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جا نہیں سکوں گا. ٹھیک ہے، جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دی تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا دجال. ٹھیک ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ خود اعتراف کر رہا ہے. ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا، یہ بھی اعتراف کر رہا ہے دجال. ٹھیک ہے، تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھے روکیں گے فرشتے. اس کی بھی تصدیق بھی رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ اور مکہ کے باہر دو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جو دجال کو اور کسی بھی طاعون یا بیماری کو مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے روکے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ اعتراف اور اقرار کر رہا ہے دجال. ٹھیک ہے، اس حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے، تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے، یہ داستان ہمیں ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے. یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 ہے، 7388. ٹھیک ہے، 7388 حدیث نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ایک اور حدیث پہ بتاتا ہوں. سیدنا عمر بن حسین، ایک ہوتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین سے، ایک صاد سے ہے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دجال کے بارے میں سنے کہ وہ نکل آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے. ٹھیک ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ قسم اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، ہماری تربیت بھی کی کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں مجبوری پیش آ جائے کہ تم قسم اٹھانے کی ضرورت پیش آئے تو تم کس کی قسم اٹھاؤ گے؟ اللہ کی قسم اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، تو خود بھی اللہ کے نبی یہاں پہ اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں اور اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. ٹھیک ہے، آدمی اس کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے،
جو بھی آدمی اس کے پاس آئے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے وہ بات کو لے کر وہ آیا ہوگا، وہ ان کے جو ہے پیروی کرنے لگے گا، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کرنے لگے گا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ مومن رہے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آپ سے پہلے آپ کو وارننگ دے کے سمجھا دیا کہ جو دجال کے بارے میں سنے کہ وہ نکل آیا ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 رقم الحدیث 4319 کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں، نے فرمایا دجال مدینہ تک آئے گا، لیکن دیکھا گیا کہ فرشتہ اس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، تو نہ دجال اس کے قریب ہو سکے گا اور نہ تعاون اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ یہ اس تمیم دار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی بھی دلیل بھی ہے، اور وہاں پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 7473، ٹھیک ہے۔ دجال مدینے تک آئے گا، یہ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھے گا کہ فرشتہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کا اعتراف دجال پہلے کر چکا ہے، ٹھیک ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان دونوں شہروں کی، تو نہ دجال اس کے قریب ہو سکے گا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دجال ان کے اندر نہیں داخل ہو سکتا، نہ قریب جائے گا، ٹھیک ہے، اور نہ تعاون اگر اللہ نے چاہا، اور تعاون نہ مطلب کوئی وبا یا بیماری، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ یہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو دجال اور تعاون کوئی بھی مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے ایک اور حدیث ہے، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ منورہ 3 دفعہ کانپے گا، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کافر اور منافق جو نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 7124 صحیح بخاری شریف کی یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دجال کی کیا جو شخصیت کے اعتبار سے وہ کیسا ہوگا، اور جب وہ مدینہ کے باہر قیام کرے گا، جیسے ابھی آپ دیکھیں سعودیہ میں دجال وہ جوئش لابی نے یا یہودیوں نے مل کے جو ہے عرب جو شاید فہد بن سلمان کے ساتھ وہاں پہ وہ جو نووا سٹی یا کوئی ایسی اس نام کی سٹی وہ کوئی شہر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اسرائیل کے جو ہے قریب ترین بارڈر ہے سعودیہ اور اسرائیل کا، ٹھیک ہے، اس پہ بنا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ کے نبی نے آپ کو کب 1400 سال پہلے پریڈکشن دی ہے، دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے میں قیام کرے گا، ٹھیک ہے، پھر مدینہ منورہ 3 دفعہ کانپے گا، یہ بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جو ہے پہلے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس شہر میں جو بسیں گے اور جو جا کے رہیں گے یہ ان کے بارے میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 7124 یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ دجال سے بڑا فتنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، دجال سے بڑھ کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ جو ڈر مجھے یا خوف مجھے ہے گمراہ کرنے والے آئمہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ آئمہ کیا ہوتا ہے؟ آئمہ سے مراد ایسے پیشوا یا ایسے جو ہے ایسے لوگ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں بگڑے ہوئے حکمران، سیاستدان، علماء سو اور جاہل اور درویش شامل، ٹھیک ہے، جو ہماری سوسائٹی میں آپ ارد گرد نظر آ رہے ہیں، آج کا ماحول ہے جو۔ یہ روایت السنہ لابن ابی عاصم 100 کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بک کا نیم ہے، اور شیخ البانی نے تخریج الکتاب میں کتاب السنہ میں جو ہے اسے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو، اس روایت کو، ٹھیک ہے۔ مترجم جو جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ طارق بن علی لاہوی ہیں، ٹھیک ہے، روئی ہیں، طارق بن علی روئی، ٹھیک ہے، جو مترجم ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو دجال کا میننگ یا نام کا مطلب یا اس لفظ کا مطلب جو ہے اس کا جھوٹا ہے، جنس اس کی لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دجال کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ، ٹھیک ہے۔ اس شخصیت کی علامت کے طور پہ یا اس کے فتنے کے علامت کے طور پہ دجال
اس کو جو ہے نام دیا گیا یا خطاب دیا گیا. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات